کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ کے پاس ایک ایسی مخلوق موجود ہو سکتی ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہو لیکن آپ اسے نہیں دیکھ سکتے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک جناتی ساتھی آپ کے ساتھ مقرر کر دیا جاتا ہے؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب بعض جنات آسمانوں تک جا کر خبریں سننے کی کوشش کرتے تھے؟ اور کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جنات کے بارے میں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں وہ حقائق جانیں گے جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے، اور ساتھ ہی ان غلط فہمیوں کو بھی دور کریں گے انشاءاللہ، جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ خوف، وہم اور دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے، اسلام ہمیں جنات سے ڈرانے نہیں آیا بلکہ جنات کے بارے میں صحیح علم دینے کے لیے آیا ہے۔ آج دو انتہائیں پائی جاتی ہیں، کچھ لوگ جنات کے وجود کا مذاق اڑاتے ہیں اور کچھ لوگ ہر مسئلے کے پیچھے جنات کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ قرآن ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے بچا لیتا ہے۔ جنات ایک حقیقی مخلوق ہیں اور ان کے بارے میں ہماری معلومات کا اصل ذریعہ صرف قرآن اور سنت ہے، نہ کہ فلمیں، ڈرامے، خوفناک کہانیاں، ہارر موویز اور سوشل میڈیا کی افواہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جنات آئے کہاں سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ہجر آیت نمبر 27 میں یہ فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، یعنی ہم نے جنات کو انسان سے پہلے آگ کی تیز لو سے پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے، جن آگ سے پیدا کیے گئے، اور آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں جو تمہیں بیان کی گئی ہے، یعنی مٹی، جس کا ذکر قرآن میں آیا۔ یعنی انسان کے زمین پر آنے سے پہلے جنات موجود تھے۔ لیکن اب ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیوں کیا ہے؟ کیا وہ صرف انسانوں کو تنگ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا ان کا مقصد نقصان پہنچانا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں یہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی کہ جنات بھی ہماری طرح اللہ کے بندے ہیں، ان پر بھی فرض ہے کہ وہ ایمان لے کے آئیں، ان پر بھی عبادت کرنا لازمی ہے، ان سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اور وہ بھی جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ اب یہاں ایک بہت حیران کن بات سامنے آتی ہے، بہت سے مسلمان آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا، لیکن قرآن مجید اس بات کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں کان من الجن، یعنی ابلیس جنات میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اگر ابلیس جن تھا تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام جنات شیاطین ہوتے ہیں؟ یہ بھی ایک عام غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ جن آیت نمبر 11 میں جنات کا اپنا بیان نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں نیک لوگ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ جن کی آیت نمبر 14 میں وہ یہ کہتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں۔ یعنی جس طرح انسانوں میں نیک، بد، مسلمان، فاسق، فاجر، کافر ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر جن شیطان نہیں ہوتا، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان جنات میں سے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو جنات کے بارے میں ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو قرآن نے بہت واضح انداز میں بیان کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں یہ بات فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان، جنات اور اس کا گروہ
تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں انہیں دیکھ سکتے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو آپ کو تو دیکھ سکتے ہیں جبکہ آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف اذکار اور دعائیں سکھائی ہیں۔ مثلا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا کیوں پڑھی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیت الخلاء ایسی جگہ ہیں جہاں شیاطین اور جنات موجود ہوتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اسی طرح سے جامع ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہنا جنات کی نظروں اور انسان کی سطر کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سوچئے ایک چھوٹا سا بسم اللہ آپ کے لیے کتنی حفاظت بن جاتا ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنات موجود ہیں تو کیا ان کی اپنی فیملیز بھی ہوتی ہیں؟ کیا ان کی شادیاں ہوتی ہیں؟ کیا ان کے بچے ہوتے ہیں؟ اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں ابلیس کی ذریت یعنی اولاد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنات کی نسل چلتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے اور ان کی اپنی ایک پوری دنیا آباد۔ اور یہاں پر ایک بہت ہی بامانی اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر انسان کے ساتھ بھی کوئی جن مقرر ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ جنات میں سے ایک ساتھی مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس جناتی ساتھی کو قرین کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کو وسوسے دیتا ہے، گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اب آتے ہیں جنات کے بارے میں شاید سب سے ضروری اور حقیقی بات کی طرف۔ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب بعض شیاطین آسمانوں کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سورہ جن آیت نمبر 9 میں جنات کا اپنا بیان نقل کرتے ہیں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے آسمانوں میں خبریں سننے کے لیے جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے اسے ایک تاک میں لگا ہوا شعلہ ملتا ہے۔ نبوت سے پہلے بعض شیاطین آسمانوں کے قریب جا کر کچھ خبریں سن لیتے تھے، پھر وہ ان میں 100 جھوٹ ملا کر زمین پر اپنے دوست کاہنوں اور نجومیوں تک پہنچاتے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن کا نزول شروع ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں کی حفاظت سخت کر دی، سیکیورٹی ٹائٹ ہو گئی۔ اور سورہ صافات کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اسی حوالے سے کہ آسمانوں کو شیاطین سے محفوظ کر دیا گیا ہے اور ان پر شعلے پھینکے جاتے ہیں۔ سورہ ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ان ستاروں کو شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ آج بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں غیب کی خبریں معلوم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے تم پر بندش کر دی ہے، تمہارا رشتہ بند ہو گیا ہے، تمہارے کاروبار پر کوئی جادو کر دیا گیا ہے، عمل کرا دیا گیا ہے، تمہاری ساس نے یہ کرا دیا ہے، تمہاری بہو نے یہ کروا دیا ہے، اور پھر وہ خوفزدہ لوگوں سے ہزاروں اور لاکھوں وصول کرتے ہیں۔ خصوصاً خواتین کو جذباتی اور خوفزدہ کر کے اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سورہ نمل آیت نمبر 65 میں صاف فرما دیتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور اگر جنات واقعی ہی غیب جانتے ہوتے تو ایک حیران کن واقعہ کبھی نہ پیش آتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی پر
اس کے سہارے کھڑے تھے اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ جنات مسلسل ان کے لیے کام کر رہے تھے، انہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے، یہاں تک کہ دیمک نے لاٹھی کو کھا لیا اور سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ تب جا کر جنات کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے واضح کر دیا کہ اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو اتنی دیر تک دھوکے میں نہ رہتے اور کام نہ کرتے رہتے۔ اور یہاں ایک اور غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بات کرتے ہیں، ہمارے پاس جنات ہیں، ہم نے جنات کو قابو کیا ہوا ہے، ہم جنات سے کام لیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا واقعی انہوں نے جنات کو قابو کیا ہوتا ہے یا جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہوتا ہے؟ مثال سے سمجھیں، جس طرح ایک گناہگار انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ حقیقت ایسا نہیں ہوتی۔ حقیقت میں شیطان اسے آہستہ آہستہ اللہ سے دور لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے راستے سے بہت خوش ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیاطین سے کام کروا رہے ہیں، وہ جنات سے کام لے رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں شیاطین ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں، وہ ان سے اللہ کی نافرمانی کروا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات شرکیہ کلمات کہلوا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات قرآن کی بے حرمتی کروا رہے ہوتے ہیں، اور پھر چند غیر معمولی واقعات دکھا کر انہیں اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان جنات کو قابو کیا اور ہم ان سے کام کروا رہے ہیں۔ اس لیے جو شخص شیاطین کے ذریعے طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، اکثر اوقات وہ شیاطین کا غلام بن جاتا ہے، وہ جنات کا مالک نہیں بنتا بلکہ جنات اس پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک مسلمان جادو یا نظر بد یا شیطانی وسوسوں یا روحانی پریشانیوں سے اپنی حفاظت کیسے کرے، پھر ان شیاطین سے کیسے حفاظت کرے، تو الحمدللہ اسلام نے اس کا مکمل حل دیا۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کے لیے نہ کسی کاہن کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی خفیہ عملیات کی ضرورت ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے مسنون اذکار سکھائے ہیں جو حفاظت بھی ہیں، جو عبادت بھی ہیں، سنت بھی ہیں، اور ان پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں یہ دعائیں اور اذکار شیئر کروں جو نظر بد، جادو، شیاطینی وسوسے اور جنات کے شر سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہوں، تو نیچے کمنٹ میں اذکار لکھ دیں۔ اور اگر آپ کسی خاص مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں تو مختصراً اپنا مسئلہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مسنون دعائیں اور اذکار آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اب ایک خوبصورت واقعہ سنیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ جن کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو کہنے لگے ہم نے یہ عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ایمان لے آئے۔ سوچئے، جنات قرآن سن کر بدل گئے، لیکن بعض انسان قرآن سن کر بدلتے ہی نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ہے۔ وہ دل میں خیالات ڈالتا ہے، گناہ کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، اسی طرح سے صبح و شام کے اذکار، نماز اور قرآن کی تلاوت کی تعلیم دی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک اس پر اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ لہٰذا جنات کے بارے میں جاننا ضروری ہے، لیکن جنات سے ڈرنا نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد یہ نہیں کہ ہم جنات میں ہی الجھ کر رہ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ جس شخص کا اللہ محافظ بن جاتا ہے نا، اسے کسی جن، شیطان یا مخلوق میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اصل طاقت نہ جنات شیاطین کے پاس ہے، نہ انسانوں میں سے کسی کے پاس۔ اصل طاقت اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے، جنات کے شر سے، نظر بد، جادو اور ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔